فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آیت نمبر 3 کی تفسیر پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کی، اور جس کے پہلے حصے الذین یؤمنون بالغیب کی وضاحت ہم اس سے پہلے کی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ آج کی مجلس میں آیت کے دوسرے حصے کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ دوسرا حصہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی 3 صفات کا ذکر کیا ہے۔ ایک صرف ایمان بالغیب، اس کی تفصیل گزر چکی۔ یہاں 2 صفات، یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز وہی عبادت ہے جسے سارے مسلمان نماز سمجھتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنے کا کیا معنی ہے؟ نماز قائم کرنے کا معنی صرف یہ ہے، اول تمام فرائض ادا کرنا، یعنی جتنی فرض نمازیں ہیں ساری پڑھنا۔ دوسرا، اس کے تمام آداب کا خیال رکھنا۔ جس طرح مرد کے لیے فرض نماز کے آداب میں سے سب سے اہم ادب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھے، اور دوسرا اس کے بعد پر درجہ آ جاتا ہے نماز کو اس کے افضل وقت میں پڑھنا۔ نماز کے اندر خشوع و خضوع کا اہتمام کرنا، یعنی پوری توجہ، ذہن و قلب کی پوری توجہ نماز میں رہے۔ نماز میں اپنے تمام اعضاء کو سکون کے ساتھ رکھنا، نماز کے وقار کا خیال رکھنا، نماز میں ہلنے جلنے سے، ادھر ادھر توجہ کرنے سے پرہیز کرنا، یہ سب چیزیں نماز قائم کرنے کے معنی میں آتی ہیں۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا ہے، اور جی نماز قائم کرنے کا یہ مطلب ہے وہ مطلب ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں نماز کا حکم دونوں طرح سے آیا ہے۔ نماز قائم کرنے کے لفظ سے بھی آیا ہے اور نماز پڑھنے کے لفظ سے بھی آیا ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ سورۃ الاعلیٰ میں فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، کہ وہ شخص یقیناً کامیاب ہوا جو پاک ہوا اور اس نے اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی۔ اور اسی طرح اور مقامات میں جن میں ان الفاظ کے ساتھ حکم ہے کہ نماز پڑھو، اور ان الفاظ کے ساتھ زیادہ حکم آیا کہ نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے کا معنی کون سا معتبر ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا اہم ترین اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر وہی معتبر ہے، صرف وہی معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو حضرات صحابہ نے سمجھی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ وہ طبقہ ہے جو قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہے اور حاصل کیا ہے، سمجھا ہے، اس پر عمل کیا ہے اور آگے پہنچایا ہے۔ اب کوئی شخص اگر قرآن کریم کی وہ تفسیر پیش کرے جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی سمجھی ہوئی اور ان کی بیان کی ہوئی تفسیر سے ٹکرا رہی ہے، تو اس شخص کی یہ تفسیر رد کر دی جائے گی۔ قرآن کریم میں اپنی رائے سے جو شخص کچھ کہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قال فی القرآن برأیہ واصاب فقد اخطأ، کہ جس نے قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا، اس کا مطلب بیان کرنے میں، اگر اس نے درست کہا تو بھی غلط کہا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، یعنی تفسیر بالرائے کے غیر معتبر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو اپنی رائے سے ہی سمجھا جا سکتا اور اپنے ہی فہم سے سمجھا جا سکتا تو پھر رسول بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھے
کہ ہر شخص پر الگ الگ قرآن نازل کر دے؟ بالکل قادر تھے۔ کیا اس بات پر قادر نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بھیجتے، صرف قرآن کریم نازل کر دیتے، فرشتوں کے ذریعے نازل کر دیتے، قرآن کریم لکھا لکھایا ہمارے سامنے آ جاتا؟ کیا اس بات پر قادر نہیں تھے؟ پچھلی کتابیں اس طرح نہیں بھیج سکتے تھے؟ بالکل اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھے، لیکن کتابیں کم آئیں، سمجھانے والے انبیاء زیادہ آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، وہاں یہ بھی ذکر کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری یا ایک وصف یہ ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ صحابہ خود عرب تھے اکثر، اور عربی ان کی مادری زبان تھی۔ ان میں سے بعض حضرات عربی کے بڑے ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ تو وہ حضرات جب قرآن کریم کو اس کے مطالب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کے پابند تھے، اپنی رائے سے انہوں نے نہیں سمجھا، تو آج ہما شما کا کیا مقام ہے؟ اس لیے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم کی وہ تفسیر جو سلف صالحین، جن میں صحابہ کا مقام سب سے پہلے ہے، جو ان کی بیان کی ہوئی تفسیر سے ٹکرائے گی، وہ غیر معتبر اور مردود ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ کا معنی امت کے پہلے طبقے نے یہی سمجھا ہے کہ یقیمون الصلاۃ کا معنی نماز قائم کرنا، یعنی نماز کو تمام نمازیں پڑھنا، فرض اس کے پورے کرنا، اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، بس یہی مراد ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ کا معنی کہ نماز کو ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دوسری صرف ذکر کی متقین کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا سب سے اعلیٰ درجہ زکوٰۃ ہے جو فرض ہے، اور اس کے بعد جس طرح نماز میں نوافل ہوتے ہیں، اسی طرح باقی نفلی صدقات اور دوسری جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو اخراجات کیے جائیں، وہ سب اس میں داخل ہیں۔ یہ کام نماز پڑھنے سے فطری طور پر نماز پڑھنے کی بنسبت انسان کو مشکل محسوس ہوتا ہے، کیونکہ نماز میں کچھ خرچ نہیں ہوتا اور اس میں جیب سے پیسہ نکلتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے پیسہ نکالنا مشکل ہے۔ مال سے محبت انسان کی فطرت میں ہے، انہ لحب الخیر لشدید، کہ بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ اس کو آسان کرنے کے لیے کتنا خوبصورت عنوان اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا یہاں پر۔ دیکھیے فرما رہے جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو خرچ کرنا ہے یہ تم خود تم نے اس کو پیدا نہیں کیا، خود اس کو اپنی ملکیت میں نہیں لے آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ایسے اسباب مہیا کیے تمہارے لیے کہ تم اس مال کو حاصل کر سکے۔ کتنے ہی لوگ ہیں تم سے زیادہ صلاحیت والے، جن کو مواقع بھی زیادہ ملے، لیکن ان کے پاس یہ کچھ جمع نہ ہو سکا جو تمہارے پاس جمع ہے، اور تم کم صلاحیت کے ہوتے ہوئے بھی اتنا مال رکھتے ہو۔ تو یہ ہماری ہی عطا ہے، ہمارے ہی دیے ہوئے میں سے ہمارا حکم سمجھ کے خرچ کرو۔ بہرحال اس آیت میں متقین کی دو صفات ہیں۔ تو تقویٰ کی گویا یہ دو بنیادی اصول ہیں، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور پھر یعنی فرض نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور پھر اس کے بعد تقویٰ کے جو درجات ہیں ان میں ترقی اسی طرح ہوگی کہ کسی آدمی کی نفل نمازیں زیادہ ہوں اور اس کے تہجد، اشراق اور دیگر نوافل کی پابندی ہو، اسی طرح اس کے جو نفلی صدقات ہیں، خیرات ہیں، غریبوں کی امداد ہے، ان میں اس کا جتنا وہ بڑھتا جائے گا اتنا تقویٰ کے مراتب میں ترقی کرتا جائے گا۔ متقین کی کچھ اور صفات بھی آگے ذکر کی گئی ہیں، اگلی آیت میں ان کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ پیش کی جائے گی۔ فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔